بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم یہ بیان کر رہے تھے، وردان کا خیال تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ٹیلے کے پاس بلا کر وہاں پر شہید کر دیا جائے، تو اس کے لیے اس نے ایک داؤد نصرانی آدمی کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس ٹیلے کے قریب آنے کے لیے رضامند کیا، اور پھر داؤد نصرانی حضرت خالد سے آئندہ کل آنے کا وعدہ لے کر رومی لشکر میں واپس جانے کے لیے اپنا گھوڑا موڑا، اور چند قدم جانے کے بعد ٹھہر گیا۔ اس کے دل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب بھر گیا، اور وہ سوچنے لگا کہ اگر وردان نے ان کو مکر و فریب سے شہید بھی کر دیا، پھر بھی وہ اسلامی لشکر کو شکست نہیں دے سکے گا، اسلامی لشکر کا حوصلہ پست نہیں ہوگا، بلکہ وہ اسلامی لشکر کے سپاہی اپنے سردار کے قتل کا انتقام لینے کے لیے دوہرے جوش و خروش سے لڑیں گے، اور ان کے سردار کے قتل کی سازش تمام ذمہ میرے سر عائد کر کے مسلمان مجھ کو اور میرے اہل و عیال کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ میں خالد بن ولید کو حقیقت حال سے آگاہ کر دوں۔ چنانچہ وہ واپس مڑا۔ حضرت خالد ابھی تک اپنی جگہ کھڑے کچھ سوچ رہے تھے۔ داؤد نصرانی ان کے قریب آیا اور کہا کہ اے برادر عربی، اگر میری اور میرے اہل و عیال کی جان بخشی کا وعدہ کرو اور امان دینے کا عہد کرو تو ایک ضروری امر کی اطلاع دوں۔ حضرت خالد نے فرمایا کہ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ داؤد نصرانی نے کہا کہ وردان نے آپ کے ساتھ مکر و فریب کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ حضرت خالد نے داؤد سے فرمایا کہ جا، میں نے تجھ کو امان دی۔ پھر داؤد نصرانی لشکر میں پلٹا اور وردان کو اطلاع دی کہ اسلامی لشکر کا سردار کل صبح ریت کے ٹیلے کے قریب گفتگو کرنے آئے گا۔ وردان یہ سن کر خوش ہوا اور کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ سلیب مجھ کو میرے عزم میں کامیابی دے گی۔ حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا کہ اس معاملہ میں تم نے کیا سوچا ہے؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ میں اکیلا جاؤں گا اور ان تمام سے نپٹ لوں گا، اس لیے تم بھی اسی تعداد میں اپنے آدمیوں کو پہلے سے چھپا کر بٹھا دو، اور جب وردان اپنے آدمیوں کو پکارے تو تم بھی اپنے ساتھیوں کو پکارنا، تاکہ برابر کا مقابلہ ہو جائے۔ حضرت درار بن ازور نے حضرت خالد سے کہا کہ اے سردار، اگر آپ اجازت دو تو ہم رات میں ہی ان چھپنے والے رومیوں پر حملہ کر دیں اور ان کو مار کر ان کی جگہ بیٹھ جائیں، اور جب وردان اپنے آدمیوں کو آواز دے تب وردان کے آدمیوں کے بجائے ہم نکل کر آئیں۔ حضرت خالد حضرت درار کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ تمہاری تجویز بہت ہی عمدہ ہے، جاؤ، میں نے تم کو اس کام کی اجازت دی۔ پھر وہاں پہنچتے ہی حضرت درار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، انہیں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ ساری تفصیل ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔